نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 5 ہجری کے اہم واقعات کا تذکرہ ہم نے کیا۔ سن 6 ہجری میں سیرت طیبہ کے کچھ اہم واقعات پیش آئے ہیں جن کا ذکر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان میں سے ایک صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، عمرۃ الحدیبیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سن 6 ہجری کا واقعہ، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے 2 چھوٹے سے واقعات ہیں لیکن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مدینہ طیبہ میں قبیلہ عرینہ ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں آئے اور آ کے بظاہر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اندر سے منافق تھے، وہ باہر سے آئے تھے اور 2-4 دن مدینہ طیبہ میں رہے تو پھر آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جی ہمیں تو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی ہے، ہم تو بیمار ہو گئے، ہمیں خارش شروع ہو گئی ہے، یہ آپ کے سالن شالن یہ ہم نہیں کھا سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو دودھ پینے والے ہیں، ادھر دودھ ہے ہی نہیں ہے، یہ شہر ہے، ادھر تو بڑے مسائل ہیں، تو آپ اگر ہمارے ساتھ ایک مہربانی کریں کہ مدینہ طیبہ سے باہر جہاں پر آپ کے صدقے کے اونٹ وغیرہ ہیں، مسلمانوں کے زکوٰۃ کے صدقے کے اونٹ، بیت المال کے اونٹ، وہاں ہمیں بھیج دیں تو ہم تھوڑے دن وہاں رہیں گے، دودھ شودھ پئیں گے، ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو ہم پھر واپس آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ، اور 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمائی۔ ایک آپ نے فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ پینا، اس سے تمہیں شفا ہو جائے گی، اور دوسرا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ اونٹوں کا پیشاب استعمال کرنا۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ سے اور اس قصے سے ہمارے فقہا جو ہیں، ائمہ مجتہدین، انہوں نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں، بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علاج کے لیے کسی حرام چیز کو استعمال کرنے کی کیا حقیقت ہے۔ کوئی حرام اور نجس چیز ہو، شراب ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو نجس ہیں، حرام ہیں، ناپاک بھی ہیں، تو آیا ان کو علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس واقعہ سے فقہا نے اس مسئلے میں بھی بحث کی ہے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک اور نجس ہے یا وہ مکروہ ہے یا حلال وہ پاک ہے، اس کے بارے میں بھی فقہا نے بحث کی ہے۔ یہ علیحدہ مسائل ہیں، لیکن تھوڑا سا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ ہے سیرت طیبہ کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، تو وہ فقہی اعتبار سے، اجتہادی اعتبار سے بہت سارے مسائل اخذ کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس سے پھر فقہا نے غور کر کے بہت سارے مسئلے نکالے ہیں، بہت سارے مسائل معلوم کیے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک عام آدمی کے سامنے ایک حدیث ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہ تو اس کو ایک واقعے کی صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن فقہا جو ہوتے ہیں، جو مجتہدین ہوتے ہیں، ارباب بصیرت جو ہوتے ہیں، وہ اس ایک واقعے سے بہت سارے مسائل اخذ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک پہلو سے کوئی نہ کوئی مسئلہ حلال حرام کا، جائز ناجائز کا معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو ان کے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹی سی چڑیا رکھی ہوئی تھی، وہ چڑیا ان کی فوت ہو گئی، مر گئی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وہ تمہاری چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا، وہ کدھر گئی ہے، وہ آج تمہاری نظر نہیں آ رہی۔ تو اب یہ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا کہ نبی علیہ السلام وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ان کا نام تھا ابو عمیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل بالنغیر، اے ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کدھر گئی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہ بات کہی۔ اب فقہا نے اس سے کئی مسائل اخذ کیے، مثلا پہلا مسئلہ یہ نکالا
کہ شرعی اعتبار سے کسی بندے کا نام ابو فلاں رکھنا جائز ہے. ویسے ابو فلاں تو کہتے ہیں فلاں کا باپ، یعنی ابو عمیر، عمیر کا باپ. ظاہر ہے وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ تو کسی کا باپ نہیں ہو سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا یا ابا عمیر، اے ابو عمیر کہہ کر. اس سے پتا چلا کہ ابو عمیر نام رکھنا جائز ہے. اگر یہ نام جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے اس کو نہ پکارتے اور آپ نام تبدیل کرنے کا حکم دے دیتے. دوسرا مسئلہ فقہا نے کیا نکالا کہ پرندے رکھنا جائز ہے. پرندے پالنا، پرندے رکھنا جو ہے خوبصورتی کے لیے، کسی ایسی غرض کے لیے، گھر کی جو ہے یا کبھی کسی کو پرندے پسند ہیں وہ پرندے رکھتا ہے، جیسے طوطے وغیرہ اس طرح کی چیزیں لوگ پالتے ہیں، کبوتر رکھتے ہیں. تو اس حدیث سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے چڑیا کیوں رکھی ہوئی تھی، وہ چڑیا جو ہے نا اس کو آزاد کرو، اس کو چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ تمہاری وہ چڑیا کا کیا ہوا، وہ کدھر گئی ہے؟ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ چڑیا رکھنا بھی جائز. تو اس طرح فقہا چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. اس کو اجتہادی بصیرت کہا جاتا ہے. آج کے دور میں ہم جب بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خاص طور پہ جو ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مذہب کے حوالے سے اپنی آراء دے رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے فقہا کے جو نتائج ہوتے ہیں ان نتائج سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور ان نتائج کو رد کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، تو کہتے ہیں کہ ہمارا کیوں کام نہیں، ہم نے بھی قرآن مجید پڑھا ہے، ہم بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے. تو ایک عام موٹیویشنل سپیکر یا ایک عام عالم یا ایک عام مسلمان ایک واقعے کو کسی اور نوعیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک مجتہد، ایک فقیہ، ایک صاحب بصیرت اس کے بے شمار پہلوؤں سے وہ مختلف مسائل اخذ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بہت عام ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری چیز ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ پنکھا تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ اس طرف والے ساتھیوں کو ہوا لگے. خیر ادھر بھی آواز آتی رہے گی. تو قبیلہ عرینا کے کچھ لوگ آئے اور یہ واقعہ ہوا، وہ چلے گئے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشربوا من البانها وابوالها، جاؤ جا کے ان کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب استعمال کرو. اب اس سے فقہا جو ہے اس مسئلے میں پڑ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیشاب پینے کا کہا تھا یا جسم پر لگانے کا کہا تھا. کچھ فقہا اس طرف چلے گئے کہ جسم پر لگانے کا حکم ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نجس اور ناپاک چیز ہے تو اس کو جسم پر لگانا جائز ہے. کچھ فقہا اس طرف چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پینے کا حکم دیا. اگرچہ حلال جانوروں کا پیشاب پینے میں کراہت ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، کیونکہ اگر نجس اور ناپاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پینے کا حکم نہ دیتے. تو یعنی اس طرح فقہا پھر اس کی جزیات سے احکام نکالتے ہیں، مسائل مستنبط کرتے ہیں. خیر یہ لوگ چلے گئے اور وہاں جا کے رہے اور تھوڑے دن انہوں نے دن رات دودھ پیا اور خوب جو ہے موٹے تکڑے ہو گئے. اب انہوں نے اگلی کاروائی یہ کی کہ وہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چرواہا تھا، ان اونٹوں کا نگران جو تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا. قتل کر کے، اور قتل بھی بے دردی سے کیا، اس طرح قتل کیا کہ اس کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں ایک ایک عضو کو کاٹ کے اس کو مسخ کر دیا اس کی لاش کو، اور پھر وہاں سے بھاگ نکلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر چھوٹا سا تشکیل دے کے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور ہر صورت ان کو پکڑ کر لاؤ. وہ گئے اور ان لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا، اونٹ بھی واپس لے آئے، ان کو بھی واپس لے آئے. اب چونکہ ان کے دو جرائم تھے. ایک جرم تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا تھا اور ڈاکہ ڈال کے جو ہے وہ بیت المال کے اونٹ چرا کر لے گئے تھے. دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ بیت المال کے اونٹوں کا جو نگران تھا اس کو بھی انہوں نے قتل بھی کر دیا اور بے دردی سے قتل کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جس طرح انہوں نے ہمارے چرواہے کو قتل کیا اسی طرح ان کو قتل کیا جائے. چنانچہ ان کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا، ان کی ناک، کان، مختلف چیزیں کاٹی گئیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا اور آپ نے یہ حکم فرما دیا کہ آج کے بعد کسی کی لاش کو مسخ نہیں کیا جائے گا.
اگر کسی مسلمان کی لاش کسی نے مسخ کی بھی ہے، ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹے بھی ہیں، آنکھیں نکالی بھی ہیں، تو قصاص میں صرف قتل ہی کیا جائے گا۔ کسی انسان کی لاش کو مسخ کرنا، اس کا مسئلہ کرنا، اس کی توہین اور تذلیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ پھر کلی طور پہ منع کر دیا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اس چیز کو منع فرما دیا کہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو بدلے میں پھر یہ والا ایکشن نہیں لیا جائے گا، بس بدلے میں صرف قصاص ہوگا، قتل کیا جائے گا، لیکن اس طرح اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا نہیں جائے گا، اس کی توہین تذلیل نہیں کی جائے گی، جلایا نہیں جائے گا، لاش کو مسخ نہیں کیا جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا۔ یہ ہمیشہ کے لیے اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا کہ وہ کوئی کافر ہے، ظالم ہے، جس طرح کا بھی ہے، لیکن اس کی لاش کو مسخ کرنا اور اس کی لاش کی توہین اور تذلیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو ایک یہ واقعہ قبیلہ عرینہ کا یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ سن 6 ہجری میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک دن مکہ میں اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ ان کے ساتھ ہر وقت کوئی جو ہے نا حفاظتی ہوتے ہیں، تو وہ تو بڑے آزاد پھرتے رہتے ہیں اور ان کو قتل کرنا تو بڑا آسان ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ کام کرے تو ہم اس کو انعام بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، ہر طرح کا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے اس کے ساتھ۔ تو ایک دیہاتی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا، اور وہ بڑا نڈر قسم کا تھا، اور وہ اجرتی قاتل قسم کا بندہ تھا۔ اس نے کہا جی یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، میں کروں گا۔ اس کے ساتھ سارا معاملہ طے ہو گیا، اور اس کو سواری دی گئی، زہر آلود قیمتی خنجر اس کو دیا گیا، اور وہ لے کے وہاں سے وہ چل پڑا اور مدینہ طیبہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اشہل قبیلہ جو تھا وہ مسلمان تھے، ان کے محلے میں گئے ہوئے تھے، ان کی مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، یہ وہاں پہنچا۔ جیسے ہی یہ دیہاتی بندہ مسجد بنی اشہل سے اندر داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو، اور اس بندے کا جو ارادہ ہے وہ غلط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھے اور ایک جھپٹ سے اس کو پکڑ لیا، اور یہ کانپنے لگ گیا، اس کا خنجر بھی گر گیا، ڈر گیا یہ، اور پھر اس کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ تو اب یہ بندہ جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، آج تک میں کبھی کسی انسان سے نہیں ڈرا، لیکن آپ یقین کریں کہ میں جیسے ہی یہاں آپ کی اس جگہ پہ داخل ہوا ہوں تو آپ کو دیکھتے ہی میرے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا، ورنہ آج تک مجھے میرے اوپر کبھی کسی کا رعب نہیں طاری ہوا، آپ کو دیکھ کے میں خوف میں آ گیا، ہیبت میں آ گیا، اور مجھ پہ رعب طاری ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جیسے ہی میں آیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا ارادہ غلط ہے، حالانکہ میرا ارادہ یہاں کسی کو پتہ نہیں تھا، اور وہاں سے بھی میں خفیہ طریقے سے آیا تھا، کسی کی اس کو اطلاع نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ نبی ہیں، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا۔ یہ کچھ روز وہاں مدینہ طیبہ میں رہا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اجازت لے کے یہ بندہ وہاں سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ دیہاتی کہاں گیا، وہ جو بدو آیا تھا مسلمان بھی ہو گیا تھا، کچھ دن رہا بھی تھا، پھر چلا گیا، پھر نہیں پتا چلا کہاں گیا۔ اس کے فوراً بعد یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ ابو سفیان نے ہمارے لیے بندہ بھیجا ہے تو ہم بھی اس کے لیے بندے بھیجتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن امیہ زمری اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے، دو صحابی ہیں۔ عامر بن امیہ زمری جو ہے یہ بڑے جری قسم کے اور بڑے بہادر قسم کے آدمی ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ جو ہے وہ ان کو شیطان کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی شیطان ہے، کہ جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی بس اس کی تباہی تباہی ہے، جس کے یہ خلاف ہو گیا اس کی تباہی تباہی ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو وہ بڑے ڈرتے تھے عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ مسلمان ہو گئے، مدینہ طیبہ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کو، ان دونوں کو کہا کہ آپ جائیں اور ابو سفیان کو قتل کریں، اس کے قتل کی منصوبہ بندی کریں، اس کو قتل کر کے واپس آئیں۔ یہ گئے، جب مکہ مکرمہ پہنچے
تو انہوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ یہاں آئے ہیں تو پہلے طواف کر لیں، طواف سے فارغ ہو کے پھر اگلی منصوبہ بندی کریں گے۔ اور یہ طواف کرنے کے لیے جیسے ہی حرم میں پہنچے تو اتفاق سے ابو سفیان وہیں پہ تھے، اور انہوں نے جیسے ہی اس کو دیکھا عمرو بن امیہ زمری کو، تو شور مچا دیا کہ بھائی شیطان آ گیا ہے اور یہ خطرناک بندہ ہے اور یہ نہیں چھوڑے گا کسی کو، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے فوراً جو ہے نا اس کے آر پار ہو گئے کہ ہاں بھائی کیسے آئے ہو، کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم طواف کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو عمرو بن امیہ زمری کو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ یہاں سے چلے جو، کسی کو آپ کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے گا۔ تو وہ پہلے سے ڈرتے تھے، اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے ان کی منت سماجت کی، کچھ ان کو دیا اور ان کو کہا کہ آپ مکہ سے چلے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ بھی کسی کو کچھ نہ کہیں اور یہاں سے نکلیں۔ تو خیر یہ پھر باہر آئے، اپنے ساتھی کو کہا کہ اب مسئلہ مشکل ہو گیا ہے، اگر یہ لوگ ہمارے اوپر مطلع نہ ہوتے، ان کو پتہ نہ چلتا، پھر تو ہم کچھ کر لیتے، لیکن اب چونکہ معاملہ ذرا مختلف ہو گیا تو اب یہ ہمیں کہیں بھی دیکھیں گے تو یہ چکنے ہو جائیں گے، محتاط ہو جائیں گے، تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ مبادہ یہ کہ ہم پکڑے جائیں اور پھر یہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ تو پھر یہ واپس آ گئے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اس بات۔ جب انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان نے جب دیکھا تو پہلے ہی چلانا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے کو سن کر جو ہے آپ بڑے مسکرائے، اس پہ خوش ہوئے۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے اس میں پیش آیا تھا۔ یہ جو واقعات ہیں ان سے بہت سارے اسباق، بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور ہم ان تفصیلات میں جائیں گے تو یقیناً جو ہے پھر بہت سارا وقت چاہیے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ واقعات زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کے ذہن پہ ضرور دستک دیں گے۔ جب آپ نے ایک واقعہ سن لیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ واقعہ دستک دے گا، اپیل کرے گا، اور کوئی نہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں اس سے جو ہے وہ شامل ہوگی اور رہنمائی ملے گی۔ تو یہ واقعات سننے سے بعض اوقات اس وقت بندے کو ایک واقعہ ہی لگتا ہے، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو انسان کو سیرت طیبہ کے یہ واقعات اپیل کرتے ہیں اور اس وقت کوئی نہ کوئی رہنمائی سامنے آ جاتی ہے۔ سن 6 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی قعدہ میں ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کی بڑی جماعت ہے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، طواف سے فارغ ہوئے، پھر جو ہے صحابہ میں سے کچھ نے بال مڑوا لیے، گنجے کروائے، کچھ نے بال کٹوائے اور قربانیاں کی، یعنی اس بات کی علامت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ساتھ لے کے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی خواب ہوتا تھا وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خوابوں میں تو خیالات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات دن کو جو چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں دماغ پہ اتنا ان کا دباؤ ہوتا ہے کہ رات کو بھی ساری رات وہی چیزیں خواب میں بھی چلتی رہتی ہیں۔ دن کو اگر کوئی لیکچر ہے تو لیکچر بعض اوقات اتنا دباؤ والا ہوتا ہے کہ خواب میں بھی بندہ وہی لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہمارے خیالات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری خوابوں میں کوئی جو ہے نا اللہ کی طرف سے کوئی بشارت، کوئی خیر کی، کوئی نیکی کی خواب بھی ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات شیطان بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے اور ہمیں مختلف چیزیں دکھاتا ہے خواب میں۔ لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، اپنے خیالات ان کے دماغ پر حاوی ہو جائیں اس طرح کا کوئی نہ ان کا کوئی ایسا خیال ہوتا ہے، نہ اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں، نہ شیطان ان کے اوپر تسلط کر سکتا ہے۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، نبی کا خواب خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اشارات ہوتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے خواب میں۔ نبی کا خواب ایک دلیل ہوتا ہے، ایک حجت ہوتا ہے، ایک وحی کی قسم کی ایک ہوتی ہے کہ خواب بھی ایک وحی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینایا تنامانی ولا ینام قلبی۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ سیدھا تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ تو سو رہے تھے اور آپ اٹھے اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھا دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کا معاملہ باقی لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سوتا ہوں تو پھر صرف میری آنکھیں ہی بند ہوتی ہیں، دل
اور باقی جسم جو ہے وہ سو نہیں رہا ہوتا، اس پہ غفلت طاری نہیں ہوتی، تو دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواب کی حالت میں کوئی کیفیت ہوتی ہے، کوئی پیغام آپ کو ملتا ہے، تو وہ بھی ایسی ہوتا ہے جیسے جاگتے ہوئے آپ کو ملا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ایک حجت ہوتا ہے، ایک وحی ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک غیبی حکم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے صحابہ سے عرض کیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم عمرہ کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا پھر اس کا مطلب ہے ہم تیاری کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل آپ لوگ تیاری کریں، ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اچھا، خواب میں یہ تو دکھایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بال منڈوا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لیکن یہ متعین نہیں تھا کہ ابھی جانا ہے، اسی سال جانا ہے یا کب جانا ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے تیاری کر لی، 1500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرما دیا۔ جاتے جاتے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے، بیر علی جس کو کہتے ہیں، مدینہ طیبہ سے جب کوئی بھی واپس جاتا ہے تو جہاں پہ مسجد ہے ذوالحلیفہ کی اور وہاں لوگ رکتے ہیں، پھر وہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، وہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں، جو حل ہے، میقات ہے، حرم تو آگے ہے، میقات ہے، وہاں سے جو ہے وہ طواف، اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے، مکہ مکرمہ جانا ہے تو وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ مدینہ سے آنے والوں کے لیے وہ جو ہے وہ میقات ہے اور وہاں سے وہ احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، احرام باندھا، صحابہ کرام نے بھی احرام باندھے۔ اچھا، سفر میں اس طرح تھا کہ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں تھے، ظاہر ہے یہ تو عمرے کا سفر تھا، اور جانور قربانی کرنے کے لیے جانور ساتھ لے کے آئے تھے کہ وہاں عمرے سے فارغ ہوں گے تو ان جانوروں کی قربانی بھی دیں گے۔ اور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور جو ہیں قربانی کے، ان کو ہار ڈالے جائیں، قلادے ڈالے جائیں، ان کے گلے میں ایک جو ہے نا مخصوص علامتی ہار ہوتا تھا، جس کی جو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور ان کو جو ہے وہ سامنے والے حصے پہ، سینے پہ یا بازوؤں پہ، ان کی سر پہ نشانات بھی لگائے جاتے تھے، جیسے مہندی ہوتی ہے، رنگ لگا دیتے ہیں قربانی کے موقع پہ، تو اس طرح جو ہے وہ نشانات بھی لگائے جاتے تھے۔ اب وہ نشانات وغیرہ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ جانور، اس کو کہتے ہیں یہ ہدی ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے چلایا جا رہا ہے اور اس کو ذبح کیا جائے گا، حرم میں لے جا کر اس کو قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو جو ہے اس طرح شعار بھی کرو، ان کو نشانات بھی لگاؤ، ان کے گلے میں ہار بھی ڈالو، تاکہ ہر آنے والے کو، راستے میں جانے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور نیت، کسی اور ارادے سے نہیں جا رہے۔ یہ سفر جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں چلتے رہے، اور یہاں تک کہ غدیر اشتات نامی جو ہے ایک مقام تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پہنچے، اور وہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک صحابی کو بھیج دیا تھا کہ مکہ میں جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں کہ وہاں لوگوں کو ہمارے سفر کی اطلاع ہے یا نہیں، اگر اطلاع ہے تو ان کا رویہ کیا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر اشتات پہ پہنچے تو وہاں آپ کے جاسوس نے آ کے بتایا جی کہ وہاں تو حالات بڑے خراب ہیں، ان کو اطلاع مل گئی ہے اور انہوں نے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراش ابن امیہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو خزاعہ سے تھے، ان کو بھیجا، اور یہ بنو خزاعہ وہ قبیلہ تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ تھا پہلے سے ہی، اور یہ لوگ بڑے اچھے تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ ان کے مسلمان تھے، تو یہ لوگ جو ہے یہ قبیلہ پورا مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ، امن اور صلح رکھتے تھے، اور مکہ والوں کی شرارتوں کی اطلاع بھی نبی علیہ السلام کو پہنچاتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبیلے کے ایک شخص کو بھیجا کہ آپ جائیں
اور ابو سفیان کو بتائیں کہ ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو لہذا ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، ہمیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے اور ہمیں روکا نہ دیا جائے۔ یہ جب مکہ میں گئے تو مکہ والوں نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے اس کو کاٹ کے بھون کے کھانے لگ گئے، اور ان کو بھی مارنے کے درپے ہوئے، لیکن کچھ لوگ بیچ میں آ گئے، انہوں نے کہا یار ایسے نہ کرو، قاصد ہے تو اچھی بات نہیں ہے، تو ان کو جانے دو۔ تو بہرحال یہ جان بچا کر واپس آئے اور آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہاں حالات بڑے خراب ہیں، میرے اونٹ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ذبح کر دیا ہے اور مجھے بھی مارنے کے درپے تھے، اور میں مشکل سے جو ہے میں نے جان بچائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے پھر راستہ تبدیل کر دیا اور سیدھا مکہ مکرمہ جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی طرف چلے گئے۔ یہ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، کنواں ہے، اور اس کنویں کے ارد گرد کی جتنی آبادی ہے اس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کنواں تھا، اب تو پتہ نہیں کنواں ہے یا نہیں، لیکن اب بھی وہاں حدیبیہ کا پورا علاقہ ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلے گئے۔ وہاں جب آپ پہنچے تو ایک جگہ پہ جا کے حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور صحابہ نے بڑی کوشش کی کہ اس کو اٹھایا جائے اور مکہ کی طرف چلایا جائے، لیکن وہ نہیں اٹھی، نہیں چلی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اور صحابہ نے پھر، یعنی چونکہ یہ وہی اونٹنی تھی جو جس پہ آپ ہجرت کر کے گئے تھے، اور ہجرت میں بھی یہ جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان اور ان کی جگہ کے پاس اور جہاں مسجد نبی ہے وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اور اب صحابہ نے دیکھا کہ آج اونٹنی پھر بیٹھ گئی ہے، تو سب صحابہ نے ایک آواز لگائی، ایک شور مچ گیا کہ رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھ گئی ہے، اونٹنی بیٹھ گئی ہے، اونٹنی نہیں اٹھ رہی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اب اٹھے گی نہیں، چلے گی نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ دوسرا طے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم یہاں رک جائیں، کیونکہ اب اونٹنی اٹھ نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں روکنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں رک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ والوں سے کوئی بات چیت کی جائے، ان کو پیغام دیا جائے کہ بھائی ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں، اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، ہم کو لڑنے کے لیے نہیں، ہمیں اجازت دی جائے مکہ میں داخل ہونے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، ان کو کہا جی کہ آپ جائیں مکہ والوں سے بات کریں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ آپ عثمان کو بھیجیں، میرا تو کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کوئی بات کریں گے یا میری بات سنیں گے، اور عثمان کے بہت زیادہ رشتہ دار ہیں وہاں پہ، تو یہ جائیں گے تو ایک تو ان کے رشتہ دار ان کی رعایت رکھیں گے تو بات چیت میں کچھ تعاون ہوگا، تو ان کو رعایت ملے گی تو ممکن ہے بات آگے بڑھ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور حضرت عثمان کو بلایا اور ان کو بھیجا۔ ان کو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جو کمزور مسلمان ہیں، یعنی کچھ مسلمان مکہ میں پھر بھی تھے، جیسے کوئی غلام ہے کسی کا تو وہ نہ بھاگ سکا نہ نکل سکا، کسی کے گھر میں کوئی بچہ مسلمان ہو گیا ہے، کوئی لڑکا، انہوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، جیسے ابھی کچھ لوگوں کا تذکرہ آئے گا، کچھ لوگوں کو انہوں نے گھروں میں بیڑیاں ڈال کے باندھ کے رکھا ہوا تھا، مسلمان ہونے کی وجہ سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت عثمان کو فرمایا کہ ان لوگوں کو جا کے بشارت دینا کہ اللہ تعالیٰ عن قریب آپ کے لیے کشادگی پیدا فرمانے والے ہیں اور مکہ فتح ہو جائے گا اور آپ کو وسعت مل جائے گی اور آپ کو نجات مل جائے گی۔ حضرت عثمان چلے گئے۔ ابان ابن سعید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، سب سے پہلے ان کو جا کے ملے اور ان کو کہا کہ مجھے آپ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا جی کہ عثمان مکہ میں میری پناہ میں آئے، اور ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ عرب کا جو قبائلی سسٹم تھا اس میں کسی انسان کا کسی دوسرے کو اپنی پناہ میں لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اس جس نے پناہ دی ہے اس کا پورا خاندان، پورا قبیلہ اس کی زبان کے اس ایک لفظ کی لاج رکھنے کے لیے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ بس ہمارے بندے نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری حفاظت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری حفاظت میں ہے، اب کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ابان ابن سعید نے اعلان کر دیا کہ عثمان کو میں نے پناہ دی۔ حضرت عثمان چلے گئے اور وہاں کمزور مسلمانوں سے ملے، ان کو جا کے بشارتیں دیں، اور زعمائے قریش جو تھے ان کو ملے، ان کے سرداروں کو ملے، ان سے جا کے بات چیت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے اور کوئی ارادہ نہیں ہے، تو آپ رکاوٹ نہ بنے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جی آپ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے،
آپ کو ابان ابن سعید نے پناہ دیا، آپ آ گئے، آپ طواف کریں، عمرہ کریں، جو مرضی کریں، نبی علیہ السلام کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں بیت اللہ کا طواف کروں، میں یہ نہیں کروں۔ انہوں نے کہا آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ زیادہ ہی تیز ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ادھر ہی بٹھا لیا کہ یہیں بیٹھ جائیں، ہم آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی مکہ سے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، کیونکہ حضرت عثمان جلیل القدر لوگوں میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو معتمد لوگ تھے، اور پھر دو بیٹیاں نبی علیہ السلام نے ان کے نکاح میں دی تھیں اپنی یکے بعد دیگرے، وہ دونوں وفات پا چکی تھیں، لیکن یہ ہے کہ حضرت عثمان بڑے قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے غم زدہ ہوئے، بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور ہر صورت میں لیں گے۔ اب یہ ہوا کہ ایک صحابی وہاں پہ تھے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کس چیز پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو بات میرے دل میں ہے اس پہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے دل میں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں مشرکین مکہ سے اس وقت تک لڑوں گا اور تلوار چلاتا رہوں گا جب تک میں اپنی جان نہ دے دوں، یعنی موت تک میں لڑوں گا، اس پہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے ہاتھ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ پہ ان کا ہاتھ رکھ کے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں اس پر، یعنی ایک عہد تھا کہ میں نے تم سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تک جو ہے جسم میں جان ہے اس وقت تک لڑیں گے اور لڑتے لڑتے جان دے دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا کہ سارے اسی بات پر بیعت کریں گے، اسی بات پر عزم کریں گے، وعدہ دیں گے کہ موت تک لڑیں گے۔ تو سب نے موت تک لڑنے کا عہد کیا کہ جی آخری بندہ بھی لڑے گا اور موت تک لڑے گا۔ اور جب سارے بیعت کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ اگر عثمان بھی آج ہوتا تو وہ بھی اس پہ بیعت کرتا کہ میں موت تک لڑوں گا، یعنی یہ سب ایک ہی جذبہ رکھنے والے ہیں، ایک ہی عزم والے ہیں، موت تک لڑنے والے ہیں۔ تو خیر جب مشرکین مکہ کو یہ پتا چلا کہ ادھر یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو ان میں سے ہر ایک نے موت تک لڑنے کا عزم کر لیے۔ تو وہ ڈر گئے کہ بھائی اب تو یہ مسئلہ دوسری طرح ہو گیا، بھاگنے والا تو چکر ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ بھاگیں گے، پیچھے ہٹیں گے، یہ تو موت تک لڑنے کا عزم کر لیا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ لڑنا جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں۔ اب یہ لوگ آپس میں بیٹھے کہ کیا کیا جائے، کیا بات کی جائے، کس طرح سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار آئے بنو خزاعہ کے، بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن برقا، یہ مسلمان نہیں تھے لیکن جیسے میں نے کہا کہ بنو خزاعہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہمدردانہ تعلق تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف بیت اللہ کا طواف، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ لوگ ہمیں روک رہے ہیں، دیکھیں ہم تو ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر جو ہے یہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اور عربوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو مکہ والوں کو بتاؤ کہ آپ پہلے بھی کئی جنگیں لڑ چکے ہو اور جنگیں لڑ کے کافی کمزور ہو چکے ہو، اب لڑنے کی ہمت آپ میں نہیں ہے، میں آپ کو صلح کی بھی پیشکش کرتا ہوں، ہم جنگ ہی بند کر دیتے ہیں اور یہ مکہ والے ہمیں اور عربوں کو چھوڑ دیں، ہم جانے اور عرب جانے۔ پھر اگر عرب فتح یاب ہو گئے تو ان کا تو یہی مقصد ہے کہ عربوں کو قوت مل جائے، ہم کمزور ہو جائیں، تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ہم کامیاب ہوئے، اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کرے گا اور یہ اسلام ہی غالب ہوگا، ان کو جا کے بتاؤ۔ یہاں ہمارے آنے کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، ہم طواف کرنے ہیں، عمرہ کرنے ہیں۔ یہ بنو خزاعہ والے چلے گئے، ابو سفیان اور باقی سرداروں سے جا کے ملے، ان کو ساری بات بتائی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف عمرہ کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے نہ وہ جنگ کے ارادے سے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی بہت جنگیں ہو چکی ہیں، اب آپ تھوڑی دیر ذرا ریسٹ کرو، لڑائی سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ویسے بھی آپ جنگیں لڑ کے کمزور ہو چکے ہو، لڑنا آپ کے حق میں مفید نہیں ہے، صلح کر لو۔ انہوں نے آپ کو صلح کی، جنگ بندی کی پیشکش بھی کی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، جنگ بند کر لیتے ہیں، باقی عرب جانے ہم جانے، اگر وہ ہم پہ فتح پا لیتے ہیں، ہم کو شکست دے دیتے ہیں، ہمیں مار دیتے ہیں، تو تمہارا تو مقصد ہی یہی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بنو خزاعہ والوں نے کہا لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ غالب اللہ کا دین ہی ہوگا، تو اب آپ کی مرضی ہے صلح کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ پیغام انہوں نے دیا تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات تو بڑی مناسب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل مناسب ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ ہم اب جنگ لڑنے کی اس میں پوزیشن میں نہیں ہے، ہم پہلے کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں اور حالات ہمارے وہ نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑ سکیں، اور اب وہ ہمیں پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، جنگ بندی کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس پیشکش پہ بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کچھ شرائط طے کر کے اگر ہم جنگ بندی کر لیں تو ہمارے حق میں ہی اچھا ہے۔ تو خیر اس پہ انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی اور انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور ساری چیزیں ان کو پیغام دیں۔ خیر یہ عروہ بن مسعود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے انہوں نے بات چیت شروع کی، اور بات چیت کے دوران یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، ظاہر ہے یہ مکہ کے تھے، اپنے ہی لوگ تھے یہ سارے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں نا یہ آپ کو چھوڑ جائیں، یہ دیکھو کوئی جو ہے وہ یمن سے آیا ہوا ہے، کوئی شام سے آیا ہوا ہے، کوئی عراق سے آیا ہوا ہے، کوئی حبشہ سے آیا ہوا ہے، جب حالات خراب ہوں گے اور عرب آپ کے اوپر غالب آئیں گے سارے بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے تھے، تو وہ انہوں نے ایک سخت قسم کا جملہ عروہ کو کہا اور کہا کہ بھاگے گا تمہارا کوئی اور، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم آخری خون کے آخری قطرے تک جان دینے والوں میں سے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں بھاگے گا۔ اب پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کوئی جواب نہیں دیا، لیکن صحابہ کرام نے عملی جواب دیا عروہ بن مسعود، اور وہ عملی جواب کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کنگھی منگوائی، آپ نے بالوں پہ کنگھی کی، اب بال ٹوٹ کے گرا تو صحابہ جھپٹ پڑے بال کو لینے کے لیے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال نہ گرے اور اس بال کو کسی طرح میں محفوظ کر لوں۔ اب عروہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کے بال گر رہے ہیں اور بال زمین پہ نہیں گرنے دیا جا رہا، بال کو حفاظت کرنے کے لیے لوگ جھپک کے لپک کے اٹھا رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک واقعہ ہے، میں نے کہا فقہا کی نظر، مجتہدین کی نظر کہیں اور جا رہی ہوتی ہے۔ اب مجتہدین نے جب اس واقعے کو دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ آثار سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا جائز، صلحاء کے آثار نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ بال ہے تو اتر کے تو ایک اثر، ایک نشانی ہے، تو جو نبی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں ان کو برکت کے لیے محفوظ رکھنا یہ جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے بال گرتے ہیں اور صحابہ ان بالوں کو اٹھاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے نبی یا نبی کے ورثاء کی نشانیوں کو برکت کے لیے محفوظ رکھنا جائز۔ اور اس طرح کے میں نے کہا کہ کئی واقعات ہوتے ہیں، ہم ایک واقعہ سن کے سمجھ کے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک فقیہ، ایک مجتہد وہاں غور کر رہا ہوتا ہے کہ جواز، عدم جواز کا، حلال حرام کا، جائز ناجائز کا کون سا مسئلہ یہاں سے نکل رہا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوکا، صحابہ کو محسوس ہوا کہ آپ تھوکنے لگے ہیں، جب آپ نے تھوکا تو صحابہ جھپٹ پڑے کہ آپ کا تھوک نیچے نہ گرے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ملا، جس کے ہاتھ پہ لگا دوسروں نے اس کے ہاتھ کو ملا، اپنے جسم سے مل رہے ہیں، منہ سے مر رہے ہیں، کپڑوں سے مر رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا،
وضو کرنے کے لیے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ اونچی جگہ بیٹھ کے وضو فرماتے. اب وضو کرتے تو کچھ صحابہ پاس ہیں وہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں کہ آپ کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پہ نہ گریں. آپ منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو صحابہ کے نیچے ہاتھ ہیں. عروہ بن مسعود نے جب دیکھا تو اس کو جواب مل گیا کہ جن کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھاگنے والے ہیں، جو تھوکے مبارک پہ جان دینے والے ہیں وہ کہاں بھاگیں گے، وہ کیسے چھوڑ کے بھاگ سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب عروہ بن مسعود واپس گئے انہوں نے کہا میں کیسر بھی گیا ہوں، کسرا بھی گیا ہوں، میں روم کے بادشاہوں سے، یونان کے بادشاہوں سے بھی ملا ہوں، اور میں نے فارس ایران کے بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے ہیں. میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ نبی ہیں، لیکن ظاہر قوم سے ڈرتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ نبی ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ کسی بادشاہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان سے محبت کرتے ہوئے دیکھا. خیر اس نے جب جا کے بتایا اور اس نے بھی کہا کہ اچھا وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا. یہ عروہ بات کر رہا تھا اور نبی علیہ السلام، اس کی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، باتوں باتوں میں اس نے ہاتھ آکے دیا اور نبی علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑنے لگا. داڑھی کو پکڑ کے ایسے کہا کہ میری بات سنیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک رئیس تھا، بڑا آدمی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو اس کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے عروہ بن مسعود کے، یہ خود پہنے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے، تلوار لیے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ بطور محافظ کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے تلوار کھینچ لی، انہوں نے کہا ہاتھ پیچھے رکھو، تم مشرک ہو، تمہارے ہاتھ نبی علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے ساتھ مس نہیں کرنے چاہیے، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. تو اب اس نے پہچانا نہیں کیونکہ انہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو لوہے میں بند کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا یہ لڑکا کون ہے، بہت تیز تیز بن رہا ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. اس نے کہا اچھا کل تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم پھنس گئے تھے روم والوں کے ہاں تو میں نے ہی تمہیں رہا کروایا تھا، آج میرے اوپر تلواریں کھینچ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کسی مشرک کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اپنے ہاتھ کو پیچھے رکھو. تو یہ بڑا متاثر ہوا عروہ بن مسعود. اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ وہاں دیکھا ہے یہ دنیا کے بادشاہوں کے ہاں نہیں ہوتا، نہ کسی بادشاہ کو یہ عزت ملتی ہے، نہ دنیا کے کسی سردار سے اس کے محبت کرنے والے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو میں نے دیکھا وہ ان سے محبت کرتے. تو اس نے جا کے قریش کو ساری صورتحال بتائی کہ یہ صورتحال میں نے وہاں دیکھی ہے اور یہ معاملہ درپیش ہوا ہے. اب انہوں نے اس بات پہ سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا کہ جی کوئی بات چیت آگے کرنی چاہیے، بات کو بڑھانا چاہیے. تو حبشہ کا ایک سردار تھا، وہ بھی وہاں پہ تھا اور وہ عیسائی تھا. اس نے کہا جی کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں اور میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، کیا شرائط وہ پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ. اب یہ حلیس ابن علقمہ کنانی بنو کنانہ سے تھا، یہ گیا. نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، آپ کو بتایا گیا کہ حلیس بن علقمہ کنانی آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کو کھڑا کرو، کیونکہ یہ جو قبیلہ تھا یہ قربانی کے جانوروں کی بہت عزت کرتا تھا، بہت احترام کرتا تھا. تو صحابہ کرام نے قربانی کے جانوروں کو اٹھایا، اونٹ تھے ان کو جو ہے نا اپنی جو اونٹوں کو اٹھانے کے لیے وہ طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے فوراً اس کو اٹھایا. اس نے دور سے دیکھا نا کہ یہ تو قربانی کے جانور ہیں، یہ تو بیت اللہ شریف میں حرم میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں. اس نے جب دیکھا تو ادھر سے ہی واپس چلا گیا، آیا ہی نہیں. اس نے جا کے قریش کو کہا کہ میرا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ جس بندے کے پاس قربانی کا جانور ہوگا اس سے آپ تعرض نہیں کریں گے. تو اب تو ان کے پاس قربانی کے جانور ہیں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، تو لہذا آپ کو جو ہے نا ان کو روکنا نہیں چاہیے، آپ ان کا ساتھ دیں. اگر آپ ان کو روکیں گے تو میں پورے قبیلہ بنو کنانہ کو لے کے علیحدہ ہو جاؤں گا، تمہارے ساتھ معاہدہ ختم کر دوں گا، ان کو طواف کرنے دو. اب 2-3 لوگ اٹھے، انہوں نے کہا چپ شیطان تو کہاں سے آ گیا، بیٹھ جائے یہاں پہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اس طرح ہے. تو اس طرح سے ان کے آپس میں تکرار ہو گئی. پھر جو ان کے سمجھدار لوگ تھے وہ فوراً اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یار بس بیٹھنے دو، بات چیت کرنے دو، بیٹھو اس کی بات بھی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. خیر یہ لوگ بیٹھ گئے. پھر انہوں نے غور شروع کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. اب یہ ہوا کہ ایک اور بندے کا انتخاب ہوا اور
اس کو انہوں نے کہا کہ بھیجتے ہیں، اور یہ تھا مکرز ابن حفص، اس کو بھیجا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ یہ آ گیا اور آ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی، اور جب یہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ اچھا آدمی نہیں ہے، برا آدمی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ حدیبیہ میں پہنچے تھے تو اس نے اپنے ساتھ 50 سرکش لوگوں کو جمع کیا اور یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم رات کے وقت ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی اور یہ حملہ نہیں کر سکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بہت شیطان، بہت برا آدمی ہے جو آ رہا ہے۔ خیر یہ آ گیا، آ کے اس نے بات چیت شروع کر دی، اور جب اس کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تو اتنے میں پیچھے سے قریش کی طرف سے ایک اور بندہ جو ہے سہیل ابن عمرو، اس کو بھی قریش نے بھیجا کہ جاؤ آپ بھی جا کے مذاکرات۔ تو یہ سہیل بھی سردار تھے اور یہ آگے، اب یہ سردار بھی آیا۔ جب یہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مکرز کے بعد اب قریش کی طرف سے ایک اور بندہ سہیل ابن عمرو بھی آیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا ہے، قد سہل من امرکم، تمہارا معاملہ اب آسان، کیونکہ سہیل کا معنی ہے آسانی والا۔ تو جب سہیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سہولت ہو گئی، اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ آگے بات چیت شروع ہوئی، زبانی کلامی بہت ساری باتیں ہوئی، بالآخر یہ طے ہوا کہ جی ٹھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں، جنگ بندی کے لیے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اور کچھ شرائط کے اوپر جو ہے وہ آپس میں معاہدہ کر کے ہم جنگ بندی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ معاہدہ لکھیں، اور سہیل بھی بیٹھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ اب معاہدہ لکھا جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا نہیں، یہ رحمان رحیم تو ہم نہیں مانتے ہیں، بسمک اللہم لکھو، کیونکہ جو مکہ والے تھے، جیسے پہلے 12 ہم نے عرض کیا، تو وہ اللہ کو مانتے تھے اور وہ اپنی تحریرات کے شروع میں یا لکھتے تھے بسم اللہ تھی، لات کا نام لکھتے تھے، اور اللہ کا لکھنا ہوتا تو وہ لکھتے تھے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ شروع کر، تو وہ بھی یہ لکھتے تھے۔ تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے نیا کچھ نکال لیا، اس کو ہم نہیں مانتے، بسمک اللہم لکھو۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو۔ اچھا ہمارے میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجتہدین اس سے مسائل اخذ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی مسائل اخذ کیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بسمک اللہم پر جو ہے وہ آمین کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لکھو، یہ بھی قبول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر باطل نہ ہو اور صلح کرنے کے لیے آپ کو اپنا کوئی منوگرام چھوڑنا پڑتا ہے تو دوسرے کے منوگرام کو بھی قبول کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ وہ باطل نہ ہو اور غیر اللہ کی اس میں کوئی پکار نہ ہو۔ اس میں بھی اللہ کا انعام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو لکھو۔ یہ لکھ لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ لکھو ھذا ما قضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اس نے کہا سارا اختلاف ہی تو رسول میں ہے، اگر ہم آپ کو رسول ہی مانتے تو آپ سے اتنا جھگڑا کیوں کرتے؟ ہم رسول نہیں مانتے تو یہ سارے مسئلے ہیں، رسول نہیں لکھیں گے۔ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی تھی، حضرت علی نے لکھ دیا ھذا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو لکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ کو مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، رسول اللہ کو میں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لاؤ کدھر لکھا ہے رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی سے رسول اللہ کو مٹا دیا اور پھر فرمایا کہ آپ محمد ابن عبداللہ لکھ دو، لکھ دیا گیا۔ شرائط طے ہوئی۔ شرائط صلح حدیبیہ کی کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے دونوں فریقین کے درمیان جنگ بند ہے۔ مشرکین مکہ یعنی مکہ والوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 10 سال کے لیے امن اور جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مخالف جنگجو کافر سے معاہدہ کر رہے ہیں جنگ بندی کا، تو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ تو پہلی شرط یہ تھی، اور اس دورانیے میں کوئی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی سے خیانت بھی نہیں کرے گا۔ یہ طے تھا
کہ خیانت مطلب یہ نہیں کہ اندرون خانہ سازشیں کرتے رہیں اوپر سے جنگ بندی ہو، کوئی سازش بھی اندرون خانہ نہیں کرنی ہوگی ورنہ معاہدہ کا عدم ہو جائے. پہلی شرط یہ لکھی ہوئی. دوسری شرط یہ طے ہوئی، اس نے کہا کہ جی اگر مدینہ منورہ سے کوئی مسلمان آپ کو چھوڑ کر مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اگر آپ کا مدینہ والوں کا کوئی بندہ آپ کو چھوڑ کے مکہ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور مکہ سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ میں جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے. اگر کوئی کافر ہو کے ہمارے پاس آ گیا ہم نہیں واپس کریں گے، اور تمہارا کوئی بندہ ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گیا تو آپ اس کو واپس کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو، یہ بھی قبول ہے. اس پہ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسی شرطوں پہ صلح کر رہے ہیں کہ ہمارا بندہ ادھر چلا جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا بندہ ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس کریں گے. اس کا مطلب ہے ساری ہم انہی کی مانتے جا رہے ہیں، ہم کی کمزور تو نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، خون کا آخری قطرہ بانے کے لیے تیار ہیں، نبی علیہ السلام پر حق ہیں، ہم حق پہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شرط مان رہے ہیں جو سراسر ان کے حق میں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا. پھر اگلی شرط یہ طے ہوئی کہ قبائل جو ہیں، قبائل جتنے بھی ہیں، اچھا ایک اور یہ چیز بھی طے ہوئی کہ اس سال آپ عمرہ بھی نہیں کریں. ابھی آپ لوگ یہیں سے واپس جائیں، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہیں سے آپ لوگ واپس جائیں گے، اور اگلے سال آپ آئیں گے آپ کو صرف 3 دن مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی. 3 دن میں آپ اپنا عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے واپس جائیں گے. کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے. سفر میں ضرورت کے لیے جو تلواریں وغیرہ جو ایک ہوتی ہے سفری حفاظت کے لیے وہ ساتھ لانے کی اجازت ہوگی، لیکن وہ نیام میں رہے گی. ننگی کسی کے پاس کوئی تلوار کوئی اسلحہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور 3 دن آپ رہ کر واپس جائیں گے. اس سال آپ کو جانے کی اجازت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی لکھیں، وہ بھی لکھ لیا گیا. پھر یہ انہوں نے کہا جی کہ جتنے قبائل ہیں ارد گرد کے، ان قبائل میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا، جس کی مرضی ہے مکہ والوں کا شریک بن جائے، ان کے بلاک میں شامل ہو جائے، جس کی مرضی ہے آپ کے بلاک میں شامل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھ دیا گیا. تو بنو خزاع جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے بلاک میں شامل ہو، ادھر آگے. اور کچھ دوسرے قبائل تھے، بنو بکر تھے، کچھ ایسے اور قبائل تھے، انہوں نے قریش کے ساتھ جو ہے جا کر ان کو کہا ہم آپ کے بلاک میں شامل ہوتے ہیں، وہ ادھر شامل ہو. اچھا یہ معاہدہ لکھا گیا تو صحابہ اکرام نے حضرت عمر آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل حق میں، آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں اس طرح کی شرطیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ ایسی شرطیں کیوں طے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے. تو حضرت عمر خاموش ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان کو کہا کہ ابو بکر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہاں بڑی عجیب صورتحال ہے. صحابہ اکرام نا ان شرطوں کی وجہ سے سارے بڑے غم زدہ ہیں کہ یعنی ایک ایسی صورتحال ہے جیسی شکست سی ہو جاتی ہے، ایسے سارے ٹوٹے ٹوٹے سے لگ رہے ہیں، پریشان سے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق بڑے مطمئن، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. تو حضرت عمر ان کے پاس گئے کہ ابو بکر آپ کو نہیں لگ رہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل سچے رسول. آپ کو یقین ہے کہ اسلام جس پہ ہم ہے یہ حق راستہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا بالکل حق راستہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یعنی جو باتیں نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمائی تھی بالکل سیم وہی باتیں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حضرت عمر کو فرمائی. حضرت عمر خاموش ہو گئے. اب دستخط نہیں ہوئے تھے، یہ شرطیں لکھی جا رہی تھی. تو یہی سہیل ابن عامر جو ہے ان کا بیٹا ابو جندل، اس کو گھر میں بیڑیاں ڈال کے زنجیریں ڈال کے باندھ کے رکھا، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ وہ کسی طرح بھاگتے دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو سہیل نے کہا جی کہ آپ کو اس معاہدے کی روح سے پہلا بندہ یہ واپس کرنا پڑے گا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو دستخط ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ دستخط ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بات ہو گئی، ہماری بات چیت ہو گئی ہے، لہذا یہ بندہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم واپس کریں. تو اس پہ صحابہ بڑے پریشان ہیں. اب زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بندہ ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تحریر لکھی گئی ہے، دستخط نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم واپس کریں گے. ابو جندل نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھ لو، آپ ایک مسلمان کو، اپنے ایک ساتھی کو ان کافروں کے حوالے کر رہے ہو جو مجھے اسلام چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تو آپ مجھے نہیں لے کے جاؤ گے، آپ مجھے ان سے بچاؤ گے نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جن لوگوں نے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کی بات کی تھی، ان کو ابو جندل فریاد کر رہے تھے یار مجھے بچاؤ، مجھے نہیں لے کے جاؤ گے، مجھے واپس کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ غداری نہیں کر سکتے، ہم نے ایک بات کر دی ہے، اس پہ ہم قائم رہیں گے، آپ صبر کریں، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالنے والا ہے. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا. ابو جندل واپس چلے گئے اور معاہدے پہ دستخط ہو گئے، طے ہو گیا. ایک کاپی ان کے پاس چلی گئی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے واپس مدینہ طیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ چلو بھائی سر منڈاؤ. ظاہر سب نے احرام باندھے ہوئے تھے، اور عمرے کے بغیر احرام کھولنے کی وجہ سے ایک قربانی لازم ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر منڈاؤ، احرام کھولو اور سارے قربانیاں کرو. اور صحابہ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے بیٹھے ہیں، سر نیچے ہیں، پریشان حال ہے، ہیلی کوئی نہیں رہا اپنی جگہ سے، غم کے مارے. یہ کیفیت طاری ہے. اوپر سے معاہدہ ایسا ہوا ہے کہ جو رہی سے کسر تھی اس میں بھی دل ٹوٹ گئے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ تھی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ازواج مطہرات میں بڑی زیرک خواتین، بڑی سمجھدار. تو حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس آپ گئے اور آپ نے ان سے جا کے کہا کہ بڑا پریشانی بنی ہوئی ہے، لوگ بڑے غمزدہ ہیں، ان کو یہ معاہدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پریشان ہے، اور اب میں نے ان کو کہا ہے کہ اٹھو قربانیاں کرو. سارے لوگ بیٹھے ہو، کوئی اٹھ بھی نہیں رہا، غم کے مارے اٹھا ہی نہیں جا رہا، ان سے ٹوٹے ہوئے، کیا کیا جائے. تو ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑا آسان کام ہے، آپ جائیں، سب سے پہلے آپ جا کے اپنے خادم کو بلائیں، اس کو کہیں آپ کا سر مونڈے، سر منڈوائیں اور اپنی سواری کو ذبح کریں. تو آپ دیکھیں سارے خود ہی اٹھ کے ذبح کریں گے اور سر منڈوائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے گئے. آپ نے جا کے سر منڈوایا اور فوراً اپنی سواری جو اپنا وہ تھا جانور تھا قربانی کا اس کو منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا. اب صحابہ نے دیکھا تو سارے اٹھے جلدی جلدی سے، سب نے سر منڈوائے، سب نے جو ہے اپنے جانور ذبح کیے. یہاں سے بھی فقہا نے مسئلے اخذ کیے، یعنی بعض مواقع پہ اگر آپ کی بیوی سمجھدار ہے تو اس سے مشورہ کرنا بھی سنت ہے، اور پھر بیوی کے مشورے پہ عمل کرنا بھی سنت ہے. تو اور بھی بہت سارے احکام اس سے اخذ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا کھلا جو ہے، یعنی ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں. اور بیوی سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بیوی سے مشورہ کرنا کوئی بری بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے جی کہ میں بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، اور آپ گئے، آپ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اور بیوی نے جو مشورہ دیا اسی پہ آپ نے عمل بھی کیا. تو یہ کوئی یعنی اس کے جو ہمارا ازدواجی زندگی ہے، جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، بیوی کی رائے پہ عمل کرنا یہ کوئی معاشرتی زندگی کے خلاف نہیں ہے. کوئی مرد کی شان کم نہیں ہوتی، اس کے فیصلے کرنے والی صلاحیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بعض مواقع پہ بیویوں کے مشورے بڑے کارآمد ہوتے ہیں اور ان کے ماننے میں بڑے خیر کے راستے ہوتے ہیں، اور وہ مان لینے چاہیے اگر سمجھ میں آ رہے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پہ مانے ہیں، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے. اب صحابہ اکرام کو لے کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے. جب مدینہ اچھا ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، جب صحابہ سے بیعت ہو گئی تو جب بیعت ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس بیعت کے حوالے سے قرآن کی آیات نازل فرمائیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. آگے سورہ فتح آ رہی ہے، پوری سورہ فتح نازل فرمائی، اس میں یہ بھی اللہ نے نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے آپ کے ہاتھ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. تو ایک تو ان کو رضا کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. وہ ایمان والے جنہوں نے آپ سے بیعت کی، ان
ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو جو ہے بڑی فتح دینے والا ہے۔ اب جب مدینہ طیبہ میں پہنچے اور یہ سورت ساری نازل ہوئی، سورہ فتح، اس میں صحابہ کرام کے لیے رضا کا اعلان، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح دے دی ہے۔ اب صحابہ کرام آپس میں کہہ رہے تھے کہ کس طرح کی فتح ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فتح تو ہے، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کس قسم کی فتح ہے۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ جب جنگ بندی ہو گئی، مکہ والوں کی طرف سے امن ہو گیا، اب اسلام لگا، ایسے لوگ جو ہے نا قبیلوں کے قبیلے، وفد کے وفد آ رہے ہیں اور آ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو مختلف قبائل میں لوگ چھپے بیٹھے تھے، اب چونکہ طے تھا کہ قبائل کو اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے جس کے ساتھ شریک ہونا چاہیں ہو جائیں۔ اب جو بھی کسی کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو صلح کے معاہدے کی روح سے وہ امن میں، کوئی اس پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کا کسی نہ کسی قبیلے سے حلف ہے، معاہدہ ہے۔ تو اب لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں، اسلام پھیلنے لگ گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھنا شروع کر دیے، مختلف علاقوں میں وفود بھیجنا شروع کر دیے، اور اسلام یعنی پچھلے پورے دور میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اس صلح کے بعد کچھ ہی عرصے میں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو قرآن نے اب صحابہ نے کہا کہ یہ فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے بعد ہمیں نصیب فرمائی، واقعتاً فتح ہے کہ کھلی فتح اللہ نے دے دی کہ اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور اسلام کو وسعت ملتی چلی جا رہی۔ اچھا، یہاں ایک اور صورتحال پیش آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مکہ میں تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور یہ وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچے۔ آگے آگے یہ مدینہ طیبہ پہنچے، پیچھے ان کو دو بندے جی ان کو وصول کرنے کے لیے بھی آ گئے کہ جی ہمارا بندہ آ گیا ہے، معاہدے کی روح سے آپ اس کو واپس کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، ہمارا معاہدہ ہے، ہم غداری نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی کا راستہ نکالے گا، آپ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ چلے گئے، یہ دو بندے ان کو لے کے نکلے، راستے میں ایک جگہ پہ جا کے یہ ٹھہرے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے پاس اپنا کھانا وانا تھا، یہ تو قیدی تھے ساتھ، ان کو تو پکڑ کے لائے تھے، اپنا کھانا شانا انہوں نے نکالا، کھجوریں وغیرہ نکالی اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو بصیر جو تھے ان میں سے ایک کو کہا کہ یار تمہاری تلوار تو بہت کوئی شاندار قسم کی تلوار لگتی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ بڑی زبردست تلوار ہے اور بڑی جگہوں پہ میں نے اس کو آزمایا ہے، اس کے وار جو ہے نا وہ چوکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح کیسی۔ اس نے کہا ہاں دیکھو، نکالی، اس نے کہا چیک کرو، دیکھو بڑی زبردست تلوار۔ حضرت ابو بصیر نے جیسے ہی تلوار ہاتھ میں لی نا، اسی طرف سے وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا۔ دوسرا بندہ جو تھا اس کے پاس تو تلوار تھی نہیں، اس نے دیکھا تو اس نے کہا تو مسئلہ خراب ہو گیا، وہ بھاگا، وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کے چونکہ مدینہ طیبہ قریب تھا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ مجھے بچائیں، ابو بصیر نے جو ہے نا ایک کو مار دیا، مجھے مارنے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنا معاہدہ پورا کیا ہے، ہم نے اپنا بندہ تمہارے حوالے کر، اب تم جانو اور وہ بندہ جانے۔ اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جانا پڑے گا، ہم آپ کو مدینہ میں نہیں رکھ سکتے، ہمارا معاہدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بھیج دیا نا، بس ٹھیک ہے میں چلا گیا۔ وہ وہاں سے نکلے اور ساحل کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، ٹھکانہ بنا لیا۔ اور یہ بندہ جو ہے اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہم نے آپ کے حوالے کیا، کر دیا، اب آپ جانے اور وہ بندہ جانے، آپ پکڑ کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، ہم نے مدینہ سے نکال دیا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ واپس چلا گیا، اس نے جا کے سارا ماجرا ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا جی ہم دیت لیں گے، انہوں نے ہمارا بندہ جو ہے نا اس نے ہمارا بندہ مارا ہے۔ تو باقیوں نے کہا کہ بھائی دیت کس طرح لوگے، انہوں نے تو معاہدے پہ عمل کیا ہے، انہوں نے بندہ ہمارے بندوں کے حوالے کر دیا، اب اگر ہمارے بندے اس کو قابو نہیں کر سکے اور کوئی اس کے ہاتھ سے مارا گیا تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ دیت دو تو اس کا مطلب یہ کہ پھر بندہ بھی ہمیں یہ معاہدہ توڑنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کیا۔ اب ابو بصیر ادھر گئے۔ اب یہ ہوا کہ جو بندہ بھی مکہ سے مسلمان ہوتا وہ سیدھا بھاگ کے ابو بصیر کے پاس پہنچ جاتا۔ انہوں نے وہاں 70-80 لوگوں کا پورا ایک جمگٹھا تیار کر، ابو جندل کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے ادھر آگے۔ اب یہ ساحلی راستہ تھا، یہاں سے مکہ والوں کے تجارتی قافلے جاتے تھے، جو قافلہ بھی آتا وہ راستے میں اس کو روکتے، مال چھین لیتے، کوئی مرتا مار دیتے اور جس کو کسی کو جانے نہ دیتے۔ اب مکہ والے ہو گئے پریشان
وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے درخواست کی کہ آپ کو اللہ کا واسطے اپنے ان بندوں کو بلا لیں، یہ شرک ہم ختم کرتے ہیں، آپ کا کوئی بندہ بھی مکہ میں آئے گا تو واپس کریں گے، ہماری طرف سے کوئی آئے اس کو بالکل واپس نہ کریں، ہمیں نہیں ضرورت، تو بالکل جو ہے نا یہ بندے آپ بلا لیں، مدینہ میں ان کو رکھیں، لیکن خدا را راستے سے ان کو بلا لیں، ہمارا سارا تجارتی سسٹم انہوں نے خراب کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بھیجا، لیکن ابو بصیر تھے بیمار اور شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ زندگی کی آخری سانسوں میں تھے۔ خط پہنچا، وہ لیٹے ہوئے تھے اور خط جو ہے انہوں نے لے کے پڑھا اور ساتھ مسکرا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ساری بات لکھی، ساری بات لکھوائی کہ یہ ہوا ہے، اب وہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، انہوں نے خود ہمیں کہا ہے کہ ہم یہ شرط ختم کرتے ہیں، تو آپ خدارا جو ہے نا آپ مدینہ طیبہ آ جاؤ۔ تو ابو بصیر پڑھتے پڑھتے ادھر سے خط ختم ہوا، وہ خط ان کے سینے پہ رکھا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو حضرت ابو جندل اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے وہیں ان کی قبر کی، وہیں ان پہ نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد پھر وہ لوگ واپس مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ تو خیر یہ ایک صلح حدیبیہ کا سارا جو پس منظر تھا، اس پس منظر میں یہ صلح ہوئی، اور اس صلح کو قرآن حکیم نے فتح مبین کہا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی وسعت عطا فرمائی۔ اسی دورانیے میں ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ خواتین مسلمان ہو کے کسی طرح مدینہ طیبہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، تو وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی۔ اب انہوں نے یہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے کی بات، یعنی یہ شرط ختم ہونے سے پہلے کچھ خواتین آئیں، تو اب یہ ہوا کہ مکہ والوں نے پیچھے سے بندے بھیجے کہ جی جس طرح کا معاہدہ ہے آپ ان عورتوں کو ہمارے حوالے کریں۔ تو جب وہ بندے ان کو لینے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایمان والی خواتین ہجرت کر کے آتی ہیں تو ان کو آپ واپس نہیں کریں گے، کیونکہ معاہدہ مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں معاہدے میں کوئی چیز نہیں لکھی، مردوں کا لکھا ہوا ہے کہ جو رجال آئیں گے ان کو واپس کریں، تو عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر واضح طور پہ فرمایا کہ عورتیں جو آئی ہیں، یہ عورتیں اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ مومنہ ہیں، ان کو آپ چیک کر لیں، ایمان والی ہے، کوئی جاسوس وغیرہ نہیں ہے، قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی۔ تو اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ مومنہ خواتین ہیں تو ان کو آپ نے واپس نہیں کرنا، ان کو آپ نے رکھنا ہے، ان کو کفار کے حوالے آپ نے نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی کا کوئی مار ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ آپ ان کو دے دیں، ان کے نکاح بھی ان کے کافر خامندوں کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب یہاں جو ہے وہ عزت گزارنے کے بعد جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ شادی بھی کر سکتی ہیں، لیکن ان کو واپس نہیں کرنا۔ تو خواتین کے معاملے تو معاہدہ پہلے ہی اس شک میں ختم ہو چکا تھا، اور ابو جندل اور ابو بصیر وغیرہ کا جو لشکر تھا، جو جماعت تھی، ان کی وجہ سے مکہ والوں نے خود دوسری شک کو بھی ختم کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو پورا واقعہ ہے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور قرآن حکیم نے اس کو فتح مبین کہا۔ جو لوگ اس میں شریک تھے اس صلح میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا دایاں ہاتھ قرار دیا۔ تو حضرت عثمان یہ کہا کرتے تھے کہ صلح حدیبیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بائیں ہاتھ کو میرا دایاں ہاتھ قرار دیا، اللہ کی قسم وہ میرے دائیں ہاتھ سے کئی گنا اچھا تھا۔ وہ تھا تو بایاں ہاتھ، لیکن میرے دائیں ہاتھ سے بہت اچھا تھا جس کو نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ قرار دیا۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی اہم چیز، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جن لوگوں نے اعتراضات کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے تاریخ اسلام میں لکھا، تاریخ اسلام میں کچھ لوگ ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لکھا ہے، تھے وہ مسلم اسکالر ہیں بہت سارے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ نے کم کچھ نے زیادہ اعتراضات کیے، جن میں مولانا مودودی بھی ہیں۔ مولانا مودودی جو ہیں انہوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تنقید کا نشانہ خلافت و ملوکیت میں بنایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ انہوں نے بیت المال کے اندر خیانت کی، یعنی کچھ تاریخی حوالوں کی بنیاد، وہ تاریخی حوالے درست نہیں ہیں، لیکن ان کی بنیاد پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیانت کی۔ دیکھیں مالی جو خیانت، مال کی خیانت، اس کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مال میں خیانت کرتے ہیں نا تو اس میں ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ مالی خیانت کا تعلق انسان کے ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیانت کے اس اعتراض کو اس وقت دور کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے دائیں ہاتھ کے بارے میں اپنے بائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ۔ تو اس سے آپ تصور کریں کہ نبی علیہ السلام جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، کیا وہ ہاتھ کبھی خیانت کر سکتا ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی اللہ کے نبی ایک ہاتھ کے بارے میں فرمائیں کہ یہ فلاں کا ہاتھ ہے۔ تو جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں سے میں نے زبان کرنی ہے، تو اب کوئی اس کا بہت قریبی ہوتا ہے یا وہ کہتا ہے جی کہ اس کے ساتھ بات کر لو، اس کی بات میری بات ہے، اس کی زبان میری زبان، جو اس نے کہہ دیا وہ ہمیں منظور ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے 100% اعتماد، 100% صفائی، 100% اس کے ساتھ اس کے حق میں کھڑے ہونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اپنے ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے فرما دیا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو تاریخی جواب تو اس کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اعتقادی جواب جو ہے وہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ایک صفائی پیش کر دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یہ ہاتھ ایسے ہیں کہ ان ہاتھوں سے کبھی خیانت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قربانیاں، ان کی سیرت، ان کی پاکیزگی اور نبی علیہ السلام کے لیے ان کے جو جانثاری ہے اس کو سمجھنے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔